ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مذکورہ آیات سے ترتیل کی عظمت و اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن مجید جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ آپ نے فرمایا، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات ادا کرو، اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے لیے اس بات کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جدا ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ارشاد ہے، قلب، جس کے معنی ہے دل۔ اگر قلب کو حلق سے، قاف کو حلق سے ادا نہ کیا جائے تو قلب بن جاتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے کتا۔ آپ خود دیکھیں، اگر قرآن میں جہاں پر قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے آپ قلب پڑھ دیں تو پھر معنی کس حد تک چینج ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ پر ہے قل، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ قل، دو نقطوں والی جو کاف ہے اس کی آواز حلق سے نہ نکالیں تو کل بنتا ہے، جس کے معنی ہے کھاؤ۔ تو کیا معنی ہو؟ نعوذ باللہ، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے، علیم، عین سے ہے علم رکھنے والا۔ اگر آپ اس کو الف سے پڑھیں تو علیم بنتا ہے، جس کے معنی دردناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے اگر آپ علیم لگا دیں تو معنی کفر تک جا پہنچتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کا نام تجوید ہے، اور یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، اور جس طرح پڑھنے سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو پلیز تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں۔ جلدی جلدی قرآن پڑھنا جس سے حروف کے معنی بالکل تبدیل ہو کر رہ جائیں، اس سے آپ گنہگار ہو سکتی ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کے علوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن جس نے ہمارے قبر کا ساتھی بننا ہے، اس کا علم سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور جب سیکھنے کا خیال آتا بھی ہے تو عمر گزر چکی ہوتی ہے۔ یعنی زندگی کا بہترین وقت تو ہم نے دنیا کو دے دیا اور ارذل العمر میں قرآن سیکھنے کا خیال آیا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے گھر والے تجہیز و تکفین میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایسے میں ایک خوبصورت سا شخص اس میت کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب میت کو کفن پہنایا جاتا ہے تو وہ شخص میت اور کفن کے درمیان آ جاتا ہے۔ گھر والے جب اسے دفناتے ہیں تو وہ قبر میں اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں تو اسے دیکھ کر کہتے ہیں، تم کون ہو؟ تمہیں کس نے بھیجا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، مجھے اسی نے بھیجا جس نے تم کو بھیجا ہے۔ پھر یہ شخص میت کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے،
میں وہ قرآن ہوں جس کو کبھی تم صبح پڑھتے تھے اور کبھی شام کو۔ پھر وہ ملائے اعلیٰ میں جاتا ہے، وہاں سے ریشم کا بستر لاتا ہے اور میت سے کہتا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا ایک خوبصورت دوست کی شکل میں اس وقت تک تم سے جدا نہیں ہوں گا جب تک تم کو جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ تو جس نے ہمارا ساتھ دینا ہے اس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور جس نے ہمیں چھوڑ دینا ہے اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے پلیز اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے تجوید کا علم حاصل کریں، قرآن کو اس طرح پڑھنا سیکھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔